بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک زمانے کی بات ہے، کسی ریاست میں ایک رانی اور راجا کی حکمرانی تھی۔ اس راجا اور رانی کے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ راجا اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا، اس کی پیدائش سے خوش اور بہت مطمئن تھا، لیکن رانی کے دل میں بیٹے کی خواہش تھی۔ وہ رانی اکثر بادشاہ کے علم میں لائے بغیر پیروں اور فقیروں کے پاس جاتی تاکہ ان کے عملیات سے بیٹے کی خوشخبری ملے۔ ایک پیر نے رانی کو کہا کہ اگر وہ اپنی ننھی شہزادی کسی فقیر کے حوالے کر دے تو پھر اسے بیٹے کی خوشی ملیں گی۔ وہ رانی اس فقیر کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنی ننھی شہزادی کو ایک خاص ملازمہ کے سپرد کرتے ہوئے اسے ہدایت کرتی ہے کہ شہزادی کو کسی فقیر کے حوالے کر دو۔ وہ ملازمہ رانی کے حکم کی تعمیل کرتی ہے اور ننھی شہزادی کو فقیر کے حوالے کر دیتی ہے، اور رانی خود میکے چلی جاتی ہے۔ وہاں سے لوٹنے پر بادشاہ سے کہتی ہے کہ ہم محل کی طرف لوٹ رہے تھے کہ راستے میں ایک بھیڑیے نے ننھی شہزادی پہ حملہ کیا اور اس معصوم کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ بادشاہ یہ سن کر بہت غمزدہ ہو جاتے ہیں، اسے اپنی ننھی شہزادی سے بہت پیار تھا۔ پھر وہ رانی بیٹے کی نوید سننے کے لیے بےتاب ہوتی ہے، مگر دن یوں ہی گزرتے گئے، لیکن راجا کے گھر دوسری اولاد کی خوشخبری کبھی نہ آئی، اور رانی کی ناسمجھی کی وجہ سے وہ بیٹی کی رحمت سے بھی محروم ہو گئے۔ وہاں وہ شہزادی فقیروں کی بستی میں بڑی ہو رہی تھی۔ وہ شہزادی بھکاریوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہی تھی۔ وہ ان کے سارے کام کرتی، بلکہ ان کے لیے بھیک بھی مانگتی۔ اس طرح 20 سال گزر گئے۔ اب رانی کو احساس ہوا کہ اس نے ننھی شہزادی کو فقیروں کے حوالے کر کر ظلم کیا۔ راجا کے دل میں تو بے اولادی کا غم تھا ہی، اب رانی کو اپنے کیے پر دکھ ہوتا۔ اس کے دل میں ایک بوجھ سا تھا۔ ایک دن اس نے یہ راز راجا پر فاش کر دیا، جو کہ اس نے 20 سال سے چھپا کر رکھا تھا۔ راجا نے یہ سنتے ہی کہ شہزادی زندہ ہے، ریاست میں منادی کروائی کہ جو کوئی ننھی شہزادی کو تلاش کر کے لائیں گا اسے ہیرے اور جواہرات میں تول دیا جائے گا۔ شہزادی کی تلاش جاری تھی کہ راجا اس فکر میں علیل ہو گئے کہ نہ جانے میری بیٹی کس حال میں ہوگی۔ کچھ دنوں بعد یہ خبر فقیروں تک پہنچی تو وہ شہزادی کو لے کر محل میں آئے۔ تمام وزیر شہزادی کا حال دیکھ کر افسردہ ہو گئے اور تعجب سے اسے دیکھنے لگے۔ شہزادی جب راجا کے کمرے میں پہنچی تو راجا نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ شہزادی کو دیکھ کر راجا کی صحت بہتر ہو گئی۔ رانی نے شہزادی اور راجا سے معافی مانگی اور کہا، اللہ جو نعمت ہمیں دیتا ہے ہم اس کی ناشکری کر کے خود پر ظلم کرتے ہیں، اور ہمیں زندگی میں وہی ملتا ہے جو کہ ہمارے نصیب میں ہوتا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ دلچسپ کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔